السلام علیکم، میں ہوں صفیہ اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ ناظرین، آج جو واقعہ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں وہ آپ کو بہت کچھ سوچنے پر مجبور کر دے گا۔ تو چلیے آئیے واقعہ شروع کرتے ہیں۔ ناظرین، یہ واقعہ پیش آیا کشمیر میں، جہاں دو بہنیں اپنے ماں باپ کے ساتھ رہتی تھیں۔ ایک کا نام تھا ہنا اور دوسری بہن کا نام تھا ثنا۔ ناظرین، یہ فرضی نام ہیں جو ہم نے رکھے ہیں۔ ہنا کی عمر 24 سال تھی اور ثنا کی عمر 13 سال۔ ایک دن ان کی ماں کی طبیعت خراب تھی۔ طبیعت ٹھیک نہیں تھی۔ ان کے والد ان کی ماں کو ڈاکٹر کو دکھانے کے لیے لے گئے۔ ان کے جاتے ہی ہنا اور ثنا دونوں اپنے گھر سے نکل کر اور گھر کے قریب ایک باغ میں چلی گئیں۔ ناظرین، باغ میں جانے کی بھی ایک وجہ تھی۔ ہنا اور ثنا جو کہ ایک دن پہلے بھی اس باغ میں گئی تھیں، تو وہاں ثنا سے ہنا کی گھڑی گم ہو گئی تھی۔ ہنا نے ثنا سے کہا، تم نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ اب تو مغرب ہو گئی ہے، اب گھر چلتے ہیں، کل آ کر ہم ڈھونڈیں گے، ٹھیک ہے؟ اس لیے وہ دونوں باغ میں چلی گئی تھی۔ اب وہاں جا کر گھڑی ڈھونڈنے لگی۔ ناظرین، تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ ہنا گھبرائی ہوئی دوڑتی ہوئی گھر پہنچی اور بتانے لگی، باغ کے قریب ایک گاڑی آئی تھی، اس میں سے 3 لوگ اترے اور ثنا کو اغوا کر لے گئے ہیں۔ اور تھوڑی ہی دیر بعد پارک میں خون سے لت پت ثنا کی لاش ملی۔ ماں باپ بہت زیادہ پریشان ہو گئے، علاقہ مکین بھی بہت زیادہ پریشان ہو گئے اور احتجاج کرنے لگے۔ پولیس کو انوالو کیا گیا۔ پولیس نے اپنی کارروائی شروع کر دی۔ پولیس نے سب سے پہلے CCTV کیمراز کی مدد لی، تو انہیں کہیں کوئی گاڑی آتی اور جاتی ہوئی نظر نہ آئی۔ ایک فوٹیج میں ہنا بھاگتے ہوئے گھر جاتے ہوئے نظر آ رہی تھی۔ ہنا سے پولیس نے بہت سے سوالات پوچھے۔ ہنا کبھی کہتی، میں نے اسے بہت بچانے کی کوشش کی مگر میں اسے بچا نہ سکی۔ وہ لوگ مجھے بھی اغوا کرنا چاہتے تھے پر میں اپنی جان بچا کر بھاگ آئی۔ پولیس والے ہنا کے جوابات سے مطمئن نہ تھے۔ انہوں نے لاش کا پوسٹ مارٹم کرایا۔ پوسٹ مارٹم میں سب سے پہلا نقطہ یہ آیا کہ بچی کے ساتھ کسی قسم کی کوئی زیادتی نہیں کی گئی تھی۔ موت سر پر کوئی بھاری چیز لگنے کی وجہ سے، زیادہ خون بہہ جانے کی وجہ سے ہوئی تھی۔ پولیس والوں نے اپنا ہر طریقہ آزمایا جو ان کی کارروائی تھی، ضابطے کی، وہ کی، پر آخر انہیں ہنا پر ہی شک ہوا۔ پولیس والوں نے ہنا کو اپنی کسٹڈی میں لے لیا اور اپنے طریقے سے سوالات پوچھے جن کا ہنا جواب نہ دے سکی اور آخر کار پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ پھر اس نے بتایا کہ آخر اس دن ہوا کیا تھا۔ ہنا نے بتایا کہ وہ دونوں بہنیں مل کر گھڑی ڈھونڈ رہی تھیں پر گھڑی کہیں نہیں مل رہی تھی۔ مجھے ثنا پر بہت غصہ آیا، میں نے اسے برا بھلا کہہ دیا۔ ثنا نے مجھ سے آگے سے بدتمیزی کرنا شروع کر دی۔ میں نے اس کو ایک تھپڑ مار دیا۔ اس نے میرے بال نوچے۔ مجھے شدید غصہ آیا اور میں نے وہاں سے بڑا سا پتھر اٹھا کر ہنا کے سر پر دے مارا۔ ہنا کے سر سے خون بہنے لگا اور وہ بے ہوش ہو کر گر گئی۔ میں نے اسے ہلایا جلایا پر اس نے کوئی رسپانس نہیں دیا اور میں ڈر کے مارے گھر بھاگ کر آ گئی۔ پولیس نے ہنا کو گرفتار کر لیا۔ ماں باپ کا رو رو کر برا حال ہے کہ ایک بیٹی دنیا سے چلی گئی اور دوسری پولیس کی حراست میں ہے۔ ناظرین، یہاں غور و فکر کرنے والی بات یہ ہے کہ آخر ہم میں سے برداشت کا مادہ کیوں ختم ہوتا جا رہا ہے؟ اس چیز کا کون ذمہ دار ہے؟ کیا ماں باپ قصوروار ہیں کہ انہوں نے بچوں کی اچھی تربیت نہیں کی، یا معاشرہ ذمہ دار ہے؟ ناظرین، کامنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے کا ضرور اظہار کریے گا اور ویڈیو ذرا سی بھی اچھی لگے تو لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب ضرور کریے گا۔ ناظرین، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ کیپ واچنگ صفیہ اسکلز۔ اللہ حافظ۔